اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں مختلف ابحاث کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی میں سے ایک عنوان جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں جس کا آغاز کیا تھا وہ تحریف قرآن کے متعلق جو شبہات ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے وہ مختلف انداز میں کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں ایسے شبہات بعض گروہ یا بعض افراد ڈالتے ہیں جس سے ہمارے ایمان میں بعض اوقات مشکل آ سکتی ہے اگر ہم ان کو مان لیں۔ اور فتنے اسی طرح ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ حسن اللہ یاری یہ بہت بڑا فتنہ شخص ہے اور اس نے بہت گمراہ کر رہا ہے یہ ابھی لوگوں کو اس وقت میں۔ جو اس کے بہت سارے موضوعات ہیں اس میں محض گمراہی ہے۔ اور اسی طرح اس شخص نے پہلے فارسی زبان میں بھی لوگوں کو بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بہت سارے لوگ کیونکہ یہ بہت بولنے والا ہے، بولتا ہے اور مطالعات بھی اس کے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان چیزوں سے ایک بڑی تعداد متاثر ہوتی ہے اور پھر ان کی اپنی تحقیقات تو ہیں نہیں یا وہ محققین کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں اعتقادی میں مشکلات ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور مسئلہ بہت مہم جس کو ڈسکس کروں گا، اور یہ وہ موضوع ہے جو کافی اس کی ایک تاریخ ہے اس مسئلے کی، اور انشاءاللہ اس بحث کو آپ کی خدمت میں جب عرض کروں گا کہ خود اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا تھا کہ اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے منسوب ہیں اور منصوص ہیں تو پھر ان کا نام قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آج ڈسکس ہو رہا ہے یا جو ہے وہ 200 سال پہلے محدث نوری سے یہ مسئلہ پوچھا گیا یا اس سے پہلے ہوا یہ وجوہات یہ سوالات اٹھے نا، یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ سوالات اٹھتے تھے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں اٹھتے ہیں، وہی ائمہ کے زمانے میں ہوتے تھے، ان کے جوابات خود اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ جب اس کے جوابات دیتے ہیں تو وہ بعض اوقات ایسے جوابات ہوتے ہیں، خصوصاً جب ایک غیر عالم شخص یا غیر محقق شخص جواب دیتا ہے تو اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے موضوعات ہیں کہ ابھی ان میں سے میں صرف ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور تحریف قرآن کے جو بعض افراد قائل ہوئے جن میں سے محدث نوری تھے، اس کا سبب بھی ایک یہی تھا کہ ان کے ذہن میں بھی جب یہ ان کو سوال بھیجا گیا کہ کیوں اہل البیت کے نام قرآن میں نہیں ہیں، اگر وہ منسوب من اللہ ہیں تو ان کے نام کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے اس موضوع کی جب تحقیق کرنا شروع کی تو اس سے وہ پھر تحریف قرآن کے قائل ہوئے، اور اسی چیز کو جو حسن اللہ یاری ہے یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اسی چیز کو۔ اچھا، اب یہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حسن اللہ یاری اس کی جہالت اتنی واضح ہے کہ اب آپ خود آج پھر میں کچھ شواہد لے کے آؤں گا، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ یہ جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ خود قرآن نے ان آیات میں جہاں پہ یہ آیت ہے سورہ ہجر میں، اسی کے پہلے ذکر کی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روش بھی یہی تھی کہ وہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ آپ کو اس کے بہت سارے شواہد ملیں گے کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر، اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خود یہی روش جو ہے علامہ طباطبائی نے باقاعدہ اس کو ثابت کیا اور اسی پہ پھر تفسیر کی۔ یہ شخص اتنا جاہل ہے کہ اس کو قرآنیات کے علوم ان سے کوئی اس کی گہرائی نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث بھی صرف یہ مطلب والی نکالتا ہے جو اس سے جس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اور ان میں ایک بڑی تعداد میں احادیث وہ ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے کسی نہ کسی لحاظ سے، یا وہ احادیث ضعیف ہیں یا احادیث جعلی ہیں یا مثلا کوئی اور ان احادیث میں مشکل ہے۔
مثلا یہی مسئلہ کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن کریم میں کیوں نہیں، اس کی عقلی جوابات بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے جوابات دیے ہیں اور ہمارے تک پہنچے ہیں، اسی اصول کافی میں شیعہ کی معتبر ترین کتاب، اور البتہ معتبر ترین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ساری احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے، بعض احادیث اس کی بالکل، کیونکہ اہل البیت نے خود بیان کیا ہے کہ ہماری احادیث کو قرآن پہ پرکھو، بعض احادیث بالکل قرآن کے خلاف ہیں، نظر آ رہا ہے، مثلا قرآن کریم کہہ رہے ہیں ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کو ملیں گی مثلا بعض اسی اصول کافی میں بعض آیات آپ کو، بعض احادیث ایسی ملیں گی جن میں تحریف قرآن کا شائبہ ہے، ٹھیک ہے، ہیں اس میں۔ اسی طرح شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتابوں میں مثلا یہ ملے گی آپ کو چیز، لیکن جب شیخ صدوق خود تحقیقی بحث کرتے ہیں، محققانہ بحث کرتے ہیں، تو اپنی اسی بات کو رد کرتے ہیں، یعنی حدیث نقل کرتے ہوئے نقل کے دوران ایک الگ عنوان ہے، اور جب بحث کرنی ہے تو وہ ایک الگ عنوان سے، یعنی جب محققانہ گفتگو کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس زمانے میں احادیث کا سلسلہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیکٹری کھلی تھی احادیث کی، شیعہ کے اندر بھی ایسے جعلی لوگ آ گئے تھے، ابوالخطاب وغیرہ، جن پہ اہل البیت نے لعنت کی، غالیوں کے ٹولے جو چھٹے امام کے زمانے میں بھی تھے، اور وہ جعلی احادیث شیعوں کی کتابوں میں ڈالتے تھے، ائمہ کے شاگردوں سے کتب لے کے اس میں بعض اوقات ملاوٹ کرتے تھے۔ ایک بڑی تعداد ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے یہ کام کیا، اور اہل سنت میں بھی اسی طریقے سے آپ کو ملیں گے ہزاروں لوگ جنہوں نے بنو امیہ نے تو ایک کام یہی کیا، جعلی راوی بنائے، جس طرح سید مرتضیٰ نے بیان کیا نا کہ جعلی راوی، جعلی صحابی انہوں نے بنایا۔ اسی وجہ سے ان کو سید مرتضیٰ جب عبداللہ ابن سبا کے موضوع پہ تحقیق کر رہے تھے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اسی دورانیے میں نے ایک جگہ پہ پہنچا، ایک شخص کا مجھے نام ملا، میں نے تحقیق کی تو وہ تاریخ میں تھا ہی نہیں۔ جس طرح عبداللہ ابن سبا کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ شخص تاریخ میں ہے ہی نہیں، 1000 صفحے سے زیادہ انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ شخص تاریخ میں اصلاً ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعت اس سے وجود میں آئی ہے۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے بہت بڑے محقق ہیں، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہی میں سے ایک کتاب ان کی تحقیق ہے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں۔ اب توجہ کریں، وہ ایک جگہ پہ جب پہنچے انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کے بارے میں جب تحقیق کی تو وہ تھا ہی نہیں، تو وہاں پہ اب انہوں نے وہ موضوع چھوڑ دیا عبداللہ ابن سبا والا، اور اس کو چھوڑ کے وہ اب یہاں پہ اس موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ کون یہ جعلی صحابی والا سلسلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک کتاب پوری لکھی کہ کتنے اصحاب تھے کہ جو تاریخ میں ہیں ہی نہیں، اور ان کے نام سے احادیثیں بنائی گئی، احادیث وجود میں لائی گئی۔ تو اسی طریقے سے شیعہ میں بھی ہیں، لیکن بعض روایات ایسی ہیں کہ جو خود احادیث بتا رہی ہیں، بالکل واضح ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں کہ حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو اور اس کی طرف متوجہ۔ مثلا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، خود امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ کا نام قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کا نام قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے، 12 ائمہ کا قرآن کریم میں نام کیوں نہیں آیا، نام کیوں نہیں آیا؟ کتاب الحجہ، اصول کافی کتاب الحجہ، آپ لیکن میں نے ویب سائٹ سے سرچ کیا ہے اصول کافی کو، ترجمے کے ساتھ نکل کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دوسری جلد اس کی آپ جو ہے وہ PDF سے نکالیں، اس میں جو ہے وہ دوسری جلد کا 63واں باب اور صفحہ نمبر 202 ہے، آپ نکالیں، اس میں دیکھیں کیا سامنے آتا ہے، ما نص اللہ عز وجل ورسولہ علی الائمہ علیہم السلام واحدا فواحدا۔ اب یہاں آج آپ دیکھیے گا کہ ایک تو یہ شبہ جو عموماً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیوں نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے ہیں۔ اور پھر حسن اللہ جاری جیسے لوگ اس کے ذریعے سے تحریف قرآن بھی ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں کر کے الٹا مشوش کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو توجہ کریے گا، اب یہاں پہ اہل البیت نے اس کا کیا جواب دیا، ما نص اللہ، یعنی یہ باب ہے اس عنوان سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نص ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق، امام حسن، امام حسین،
کیونکہ اہل البیت منصوص من اللہ ہیں، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب سے لے کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک سب ائمہ منصوص من اللہ ہیں اور منصوب من اللہ ہیں۔ منصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں نص ہے۔ اچھا، اس نص کو رسول اللہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بیان ہوئی، رسول اللہ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور نصوص پیغمبر بھی احادیث کی صورت میں موجود ہیں، اور ہر امام بعد میں آنے والے امام کے متعلق نص بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ باب اس موضوع پہ ہے، ٹھیک ہے۔ منصوص من اللہ کا یہ معنی ہوتا ہے، اور منصوب یعنی نصب، ان کو قرار دینا، نصب بھی یعنی قرار دینا، یہ اللہ کی طرف سے نصب ہیں 12 امام امامت کے لیے۔ توجہ کریے گا، اس کی پہلی حدیث یعنی اس باب کی پہلی حدیث 202 نمبر صفحے کے اوپر، آپ آگے 200 صفحہ پھر 201 اور 2 پہ آپ دیکھیں گے، مثلا یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے، علی ابن ابراہیم سند، پھر عن ابی بصیر سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ابو بصیر کہتے ہیں، ان قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ فقال، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نزلت فی علی ابن ابی طالب والحسن والحسین علیہم السلام، یہ آیت علی ابن ابی طالب اور امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آئی۔ فقلت لہ، ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ان الناس یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں، فما لہ لم یسمع علیا واہل بیتہ علیہم السلام فی کتاب اللہ عز وجل، کیوں نہیں علی ابن ابی طالب کا نام اور اہل البیت کا نام اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، قرآن کریم میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ نام آ جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ امام نے کیا فرمایا، قال فقال قولوا لهم، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان رسول اللہ نزلت علیہ الصلاۃ۔ توجہ کریے گا، بہت خوبصورت امام کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اب جاہل حسن اللہ یاری کیا کہہ رہا ہے؟ حسن اللہ یاری جاہل یہ کہہ رہا ہے کہ نام تھا، تحریف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری جگہ پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا، بہت ساری جگہ پہ امام حسن کا نام تھا، اہل البیت کا نام تھا، آل محمد لکھا ہوا تھا، تحریف ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ جواب فرماتے ہیں، پھر میں آپ کو سارا پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، دیکھو نماز کا حکم قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنی پڑھنی ہے، کس وقت پہ پڑھنی ہے، یہ رسول اللہ نے تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اسی طریقے، یعنی نماز کا کلی طور پہ حکم آیا، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو قائم کرو، لیکن کب قائم کرنا ہے، کتنے وقت میں قائم کرنا ہے، کب کون سی کتنی رکعات پڑھنی ہے، یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ امام فرماتے ہیں کہ نزلت علیہ الصلاۃ، نماز نازل ہوئی، ٹھیک، ولم یسم اللہ لہم ثلاث ولا اربع، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتائی کہ 3 یا 4، حتی قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذی فسر ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، امام کو تو حسن اللہ یاری جس طرح جو ہے وہ غلط دین بیان کرتا ہے، جہالت بیان کرتا ہے، وہ امام کو تو کہنا چاہیے تھا، ہاں آیا تھا نام آیا تھا، لیکن وہ قرآن جو خلیفہ سوم کے زمانے میں جو اکٹھا کیا گیا اور ترتیب دیا گیا، اس کے اندر سے ہمارا نام نکال دیا گیا تھا، اور یہ خلیفہ سوم نے یہ کام کروایا تھا، اور امام نے تو یہ بیان نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں۔ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو تحفظ دین کو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امام جعفر صادق، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خون دیا ہی اس لیے تاکہ دین کا حفظ ہو۔ اگر قرآن ہی نہیں محفوظ ہو سکا تو پھر کوئی اور چیز کیسے محفوظ ہوگی؟ توجہ کریے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں زکوٰۃ کا حکم آیا، لیکن کتنی زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ نصاب اونٹوں کے کتنے اونٹ ہو جائیں تو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے، کتنی بھیڑیں ہو جائیں تو زکوٰۃ دینی ہے،
کتنی گندم ہو تو زکوٰۃ دینی ہے. یہ ساری چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. فرماتے ہیں کہ تم وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُم مِّن كُلِّ 40 درہم. ٹھیک ہے. امام علیہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ مثلا کتنے جو ہے وہ 40 میں سے کتنے، اگر 40 حیوان ہو جائیں تو کتنے حیوان مثلا زکوٰۃ کے لیے دینے ہیں. پیغمبر نے یہ تفسیر کی. حتیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذی فسر ذلک لهم. اور پھر اسی طرح حج آیا، ونزل الحج، حج کا حکم آیا. حج کرنا کیسے ہے، احرام کب باندھنا ہے، ٹھیک ہے، احرام کب پہننا ہے، یہ سارے احکام ہو. یہ اسی طرح منا پہ جا کے کیا کرنا ہے، عرفہ پہ جا کے کیا کرنا ہے، کتنے دن ہیں حج کے، یہ ساری تفسیر یہ کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیات دین بیان کیے ہیں. آگے توجہ کریے گا. والذی فسر ذلک لهم ونزلت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اسی طرح یہ آیت ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ واضح، رسول اللہ کی اطاعت واضح. اولی الامر کون ہے؟ ٹھیک ہے کہ اولی الامر کا عطف اس آیت میں آپ دیکھیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر آگے واطیعوا نہیں آ رہا، بلکہ اولی الامر کا عطف رسول اللہ پہ ہو رہا ہے. یعنی گویا یہ اولی الامر کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے. یہ اس آیت میں مہم مطلب ہے سمجھنے والا کہ اولی الامر کا عطف جو رسول اللہ پہ ہو رہا ہے، یعنی یہ شخصیات رسول اللہ کا کردار رکھنے والی ہوں، ان کے اندر شباہت رسول اللہ ہو، ان کی پھر اطاعت ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی. یہ اولی الامر ہے، حاکم ہے. اولی الامر کا مطلب ہی حاکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جن کے پاس طاقت ہو، جن کے پاس امر ہو، حکم ہو، حکومت ہو. فرمایا جب یہ آیت آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر کی. وَنَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي عَلِيٍّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَقَالَ أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِي فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يُورِدَهُمَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ. پھر امام بیان کرتے گئے اہل البیت کی عظمت اور امیر المومنین کی عظمت کہ رسول اللہ کس طرح بیان کرتے تھے. ایک آیت آتی تھی کس طرح بیان کرتے تھے، اس کی تفسیر میں توجہ کریے گا. یعنی رسول اللہ کی احادیث اس وجہ سے تو دیکھیں جعلی احادیث ایک جو بنانے کی وجہ تھی وہ یہ کہ مقام اہل البیت چھپایا جائے، ایک وجہ یہ تھی. اچھا آپ دیکھیں کہ بس اس حدیث سے کیا ثابت ہو گیا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل البیت کا جو نام نہیں آیا وہ اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ یہ قانون ہے، ایک سسٹم ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم کلیات بیان کرتا ہے، تفسیر نبی بیان کرتا ہے. ٹھیک، اسی کے تحت یہ بھی ہے. اچھا اب دیکھیں محدث نوری وغیرہ رحمت اللہ، محدث نوری وغیرہ جو بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں جو تحریف کے قائل ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ شخصیات اگر ان احادیث کے اوپر توجہ کرتے اور ان کے اوپر غور و فکر کرتے تو کبھی بھی تحریف قرآن کا وہ جو ہے نظریہ نہ وجود میں آتا، یعنی وہ نہ دیتے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چند اخباری ہیں کیوں اس نظریے کے قائل ہوئے تحریف قرآن کے. انشاءاللہ اس کو میں الگ بیان کروں گا کہ منشا اس کا کیا ہے. احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، اور یہ ایک چیز نہیں ہے تحریف قرآن، کئی چیزیں ایسی. مثلا صحب النبی کا نظریہ کچھ ہمارے علماء اس کے قائل ہیں، کیوں؟ احادیث ہیں اس مورد. اسی طرح اور موضوعات ہیں بہت سارے جو بعض علماء جس کے قائل ہوئے احادیث کی وجہ سے، اور وہ روایات پھر اس کے اوپر انہوں نے تحقیقی نظر نہیں رکھی. توجہ کریے گا. اسی باب میں آگے بڑھتے ہیں. اس باب میں صفحہ 205 پہ آ جائیں. صفحہ 205 پہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عن ابی جعفر قال امر اللہ عز وجل رسولہ بولایت علی وانزل علیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وفرض ولایت اولی الامر. اب توجہ کریے گا، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے جو امیر المومنین کی ولایت بیان کی ہے وہ اس سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت میں. خوب، اب اس آیت میں امیر المومنین کا نام نہیں ہے، لیکن یہ آیت
امیر المومنین کی امامت پہ نص ہے، پیغمبر نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شان میں آئی. توجہ کرے گا. اب امام کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَن يُفَسِّرَ لَهُمُ الْوِلَایَةَ. جب یہ آیت آئی تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ تفسیر کریں اس آیت کی. یعنی اس آیت میں ایسا نہیں ہے کہ اس آیت میں نام تھا جو کٹ گیا بقول حسن اللہ یاری کے، یعنی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ان بہت ساری آیات میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا. تو امام فرما رہے ہیں کہ امام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یفسر لهم الولایہ، اس ولایت کی تفسیر کی اللہ کے حکم سے، کما فسر لهم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، جس طرح نماز کی تفسیر کی، جس طرح زکوٰۃ کی تفسیر کی، جس طرح صوم کی تفسیر کی، جس طرح حج کی تفسیر کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بذالک، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض وقت پریشان ہوتے تھے مختلف وجوہات کی وجہ سے. تو مثلا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. امام فرماتے ہیں یہ آیت بھی جو ہے یہ نازل ہوئی. اور پھر غدیر خم پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ یوم غدیر خم فنادى الصلاۃ جامعہ وامر الناس ان یبلغ الشاہد الغائب. یعنی یہ انما ولیکم اللہ کی آیت کی ساری تفاسیر ہیں جو پیغمبر کرتے رہے مختلف مقامات پہ. نام نہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آیا، یہ امام بیان فرما رہے ہیں کہ نام نہیں آیا، تفسیر رسول اللہ کرتے تھے. توجہ کریے گا. اب دیکھیں یہ ایک باب. اچھا اب یہاں پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصول کافی میں ہے، تو دوسری کتب میں آپ اگر جائیں بہار الانوار، الوافی، اسی طرح مثلا کتب حدیث متعدد شیعہ جو بڑی بڑی ہیں ان میں آپ جائیں، جو احادیث عموماً اصول کافی وغیرہ میں ہیں یہ تکرار سے کثرت سے پھر نقل ہوئی ہیں بہار الانوار اور دوسری کتب میں جو بعد میں لکھی. آپ کو اس پہ اتنا ڈیٹا ملے گا اسی موضوع پہ کہ اہل البیت کا نام کیوں نہیں آیا. کیونکہ جس طرح نماز کا بیان ہوا، نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. اہل البیت یہ مطلب بیان کر رہے ہیں. توجہ کریے گا. اب آپ وہ اس پہ آپ باقاعدہ تحقیق آپ خود کر سکتے ہیں، میں نے صرف آپ کو ایک حوالہ دے دیا. ایک اور بات کر کے، ایک اور حدیث بیان کر کے کہ اور اس بات کو ہم نتیجے تک پہنچاتے ہیں. اور اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اہل البیت کے مکتب کو صحیح پڑھا نہیں. اور حسن اللہ یاری جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ان کو پتہ ہیں یہ باتیں، لیکن ان کے مقاصد اور ہیں امت میں ایسے عقائد ایجاشیوں کو گمراہ کرنا، قرآن سے دور کرنا، یہ ان لوگوں کے مقاصد ہیں. توجہ کریے گا. اب یہاں پہ ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ایک روایت، حدیث بھی شیعہ کے نزدیک حدیث بھی کہا جاتا ہے اہل البیت کے کلام کو، روایت کہہ دیتے ہیں، عموماً روایت بھی کہا جاتا ہے. عیون اخبار الرضا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. بہترین کتاب ہے. 4 صدی کے عالم ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، 4 صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں. عیون اخبار الرضا ایک معروف کتاب ہے جس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سارے اقوال اور گفتگو ہے، اور ان میں سے بہت ساری معتبر ہے، بعض میں تو ہر جگہ بحث ہوتی ہے. اب توجہ کریے گا، ایک بڑا مہم مناظرہ ہے جو کیونکہ مامون کے دربار میں مناظرے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ایک مناظرے میں امام سے بہت سارے سوالات ہوئے. میرے پاس یہ سامنے عیون اخبار الرضا ہی میں نے نیٹ سے نکالی ہے. ٹھیک ہے. عربی متن ہے البتہ پورا، اس کا اردو ترجمہ بھی شاید ہو، آپ کو مل جائے گا. اس میں عیون اخبار الرضا شیخ صدوق جلد 2 صفحہ 214. ٹھیک ہے. یہ مکتبۃ الشیعیہ اس سے میں نے نکالی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں سورہ صافات کی آیا، یہ معروف آیا ہے سلام علی آل یاسین. ٹھیک ہے. جو آپ سنتے رہتے ہیں، زیارت بھی ہے، زیارت نامہ بھی ایک ہے امام زمان علیہ السلام کے نام سے، سلام علی آل یاسین. یہ سورہ صافات کی 110 نمبر آیت ہے. سورہ صافات کی معذرت 130 نمبر آیت ہے. اس کے متعلق امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یاسین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آل یاسین سے مراد یعنی یہ جو آیت میں سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ سلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے.
امام نے فرمایا یہ جو آل یاسین ہے نا یہ آل محمد ہے، ٹھیک ہے. اور یاسین جو سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم، اس یاسین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ کریے گا، یعنی اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آل محمد تھا، وہ بیچ میں سے خلیفہ سوم کے زمانے میں کاٹ دیا تھا جب وہاں اس زمانے میں قرآن کی ترتیب ہوئی تھی. نہ، یہی آل یاسین کون ہے؟ آل محمد ہے. آپ دیکھیں جتنی آیتیں یہ حسن اللہ یاری اس قسم کی بیان کرتا ہے کہ یہاں سے اہل البیت کا نام کٹا ہے، یہ سب جعلی باتیں کرتا ہے، جعلی حدیث. آپ دیکھیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل البیت کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سلام کیا ہے، ٹھیک ہے. حضرت نوح پر سلام کیا، آل نوح پہ سلام نہیں کیا. سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام کیا لیکن آل ابراہیم پہ سلام نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل البیت وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے سلام کیا. کیوں؟ یہ آیت بتا رہی ہے سلام علی آل یاسین، سلام آل یاسین پر. یعنی اس کو امام نے فضیلت کے طور پہ اہل سنت علماء میں بیان کیا، اور مامون نے بھی اس چیز کو قبول کیا کہ واقعاً آپ نے خوبصورت استدلال قرآن کریم سے کیا. توجہ کرے گا کہ یہ اسی قرآن، یہی قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اسی کے اندر سب حقائق موجود ہیں، اسی کے اندر اہل البیت کی عظمتیں موجود ہیں، اسی کے اندر سے اہل البیت نے اپنے مقامات اور عظمتوں کو بیان کیا. نہ یہ کہ ہماری عظمتوں کو تو نکال دیا گیا ہے، تحریف ہو گئی. کہیں پہ اہل البیت نے یہ نہیں بیان کیا. آپ امام رضا علیہ السلام کے مناظرے دیکھیں، اس میں انہی آیات سے امام نے اپنے منصب، اپنے مقام اور اپنی فضیلت کو بیان کیا. اہل البیت نے، اب جس طرح میں نے اصول کافی کی آپ کی خدمت میں احادیث بیان کی، انہی احادیث یعنی انہی آیات انما ولیکم اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کے ذریعے سے استدلال کیا. اور یہی نصوص ہیں شان اہل البیت میں اور ولایت اہل البیت میں. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں قرآن کریم کی معرفت دے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے. جو فتنے آج ہمارے معاشرے کو میں سے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.